بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے التصورات، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لفظ مفرد کی تقسیم پر اعتراض اور اس کا جواب سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِذًا إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ فَمَعَ تَشَخُّصِهِ وَزَنْ عَلَمٌ وَبِدُونِهِ مُتَوَاتٍ إِن تساوت أفراده ومشكك إن تفاوتت بأولية أو أولوية، وأيضا مفعول مطلق لفعل محذوف أي آز أيضا أي رجع رجوعا، وفيه إشارة إلى أن هذه القسمة أيضا لمطلق المفرد لا للاسم، وفيه بحث لأنه يقتضي أن يكون الحرف والفعل إذا كانا متحد المعنى داخلين في العلم والمتواتي والمشكك مع أنهم لا يسمونهما بهذه الأسامي، بل قد حقق في موضعه أن معناهما لا يتصف بالكلية والجزئية تعمل فيه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اسی طریقے سے اگر لفظ مفرد کا معنی متحد ہو تو اپنے تشخص کے ساتھ وضعی طور پر یہ علم ہے اور اس کے بغیر متواتی ہے اگر اس کے افراد برابر ہیں، اور کلی مشکک ہے اگر اس کے افراد میں فرق ہے اولیت یا اولویت کے اعتبار سے۔ اور ایزن یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، یعنی آز ایزن ای رجع رجوعن، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرح کہ یہ والی تقسیم بھی مطلق مفرد کی ہے نہ کہ اسم کی، اور اس میں بحث ہے اس لیے کہ تقاضا کرتی ہے کہ حرف اور فعل جبکہ وہ دونوں متحد المعنی ہوں تو وہ علم اور متواتی اور مشکک میں داخل ہوں گے، باوجود اس کے کہ ان کا نام ان ناموں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ محقق ہوتا ہے اس کی جگہ میں کہ بے شک ان دونوں کا معنی وہ متصف نہیں ہوتا ہے کلیت اور جزئیت کے ساتھ۔ اس کے اندر غور کریں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں متن کی۔ دیکھیں یہ جو متن ہے اس کے اندر جو ماتن رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ لفظ مفرد کی وحدت معنی کے اعتبار سے ایک نئی تقسیم کر رہے ہیں۔ وجہ حسر آپ تھوڑی سی سمجھ لیں کہ جو لفظ مفرد ہے جس کا معنی ایک ہے، دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا معنی جزئی ہوگا یا پھر اس کا معنی کلی ہوگا۔ اگر تو اس کا معنی جزئی ہے تو پھر یہ معین اور مشخص ہے یعنی علم ہے، اور اگر اس کا معنی جزئی نہیں ہے بلکہ کلی ہے تو پھر کلی دو حال سے خالی نہیں، یا تو جو اس کا معنی واحد ہے اپنے تمام افراد پر برابر صادق آئے گا یا پھر تفاوت اور فرق کے ساتھ صادق آئے گا۔ اگر تو وہ تمام افراد پر برابر صادق آتا ہے تو پھر اس کو کلی متواتی کہتے ہیں، اور اگر وہ اپنے تمام افراد پر فرق کے ساتھ صادق آتا ہے، اولیت کے اعتبار سے بعض پر پہلے صادق آتا ہے، بعض پر بعد میں صادق آتا ہے، یا پھر اولویت کے اعتبار سے صادق آتا ہے، بعض میں اچھے طریقے سے صادق آتا ہے، بعض میں ادنیٰ طریقے سے صادق آتا ہے، تو پھر اس کو کلی مشکک کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا متن کی بات۔ حضرت عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کا معنی متحد ہو، معنی متحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معنی واحد ہو، جیسا کہ لفظ مفرد کے اندر ہوتا ہے۔ تشخص کا مطلب ہوتا ہے جزئی ہونا، یعنی وہ جزئی پر دلالت کرتا ہو وضع کے اعتبار سے، اس کی جو وضع ہے وہ جزئی پر دلالت کرنے کے لیے، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو علم کہیں گے، وبدونی، اور اس کے بغیر، یعنی جو اس کی دلالت ہے وضع کے اعتبار سے وہ جزئی پر نہیں ہے بلکہ کلی پر ہے، تو پھر یہ کلی متواتی ہوگا۔ کب ہوگا؟ ان تساوت افرادہ، جبکہ اس کے افراد برابر ہیں، یعنی برابر وہ تمام افراد پر دلالت کرتا ہے۔ اور کلی مشکک ہوگا کب؟ کہ جب کہ ان کے جو افراد ہیں ان کے اندر فرق ہے، اولیت کے اعتبار سے فرق ہے یا پھر اولویت کے اعتبار سے فرق ہے۔ تو یہ متن کی بات ہے۔ باقی انشاءاللہ آگے چل کے جو شرح تہذیب کی بات آئے گی اس کے اندر بھی یہی والی بات ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں۔ ایضاً مفعول مطلق لفعل محذوف ای آز ایضاً رجع رجوعا۔ دیکھیں یہاں سے جو اشارے ہیں علامہ یزدی یہ ایضاً کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ جو ایضاً ہے یہ مفعول مطلق ہے، اصل میں اس کا فعل محذوف ہے آزا، اور آزا کا مطلب ہوتا ہے راجع۔ جس طریقے سے راجع رجوعا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے آزا ایضاً ہے، یعنی لوٹنا، رجوع کرنا۔ تو مطلب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پہلے مفرد حضرت نے ذکر کیا تھا اور مفرد کے بعد مفرد کی 3 قسمیں ذکر کی تھی، جیسے تھا نا کہ لفظ مفرد تھا اور مفرد کی پھر 3 قسمیں تھیں، ان میں ایک کلمہ تھا، اور اسی طریقے سے مفرد کی دوسری قسم اسم تھی، اور مفرد کی تیسری قسم ادات تھی۔ تو اصل میں یہ جو 3 قسمیں یہاں پہ متن کے اندر بتائی جا رہی ہیں نا، ان میں سے ایک ہے علم، اور اسی طریقے سے دوسری ہے کلی متواتی، اور تیسری ہے کلی مشکک۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ 3 قسمیں مفرد کی ہیں یا پھر یہ 3 قسمیں اسم کی ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 قسمیں ہیں، یعنی اگر اس کا معنی واحد ہو اور وہ جزئی پر دلالت کر رہا ہو اپنی وضع کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے کلی ہو، تو یہ جو 3 قسمیں ہیں علم، کلی متواتی اور کلی مشکک، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 قسمیں اسم کی ہیں، وہ اسم جو کہ مفرد کی قسم ہے، جبکہ علامہ تفتزانی کا جو مذہب ہے یا ان کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 قسمیں ہیں یہ اسم کی نہیں ہیں، بلکہ یہ جو 3 قسمیں ہیں یہ 3 قسمیں لفظ مفرد کی ہیں۔
تو یہ اسی لیے یہاں پر ایزن کا لفظ لے کر آئے ہیں کہ حضرت نے پہلے مفرد کی تعریف کی، مرکب کی تعریف کی، پھر مفرد کی 3 قسمیں ذکر کی، کلمہ، اسم اور ادات، پھر اس کے بعد دوبارہ اب واپس لوٹ رہے ہیں مفرد کی ایک نئی تقسیم کی طرف کہ مفرد کی ایک نئی تقسیم بھی ہے، ان میں سے نئی تقسیم میں کیا آئے گا؟ علم آئے گا، کلی متواتی آئے گا اور کلی مشکک آئے گا۔ دیکھیں ذرا، یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایزن ہے یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، آز ایزن یعنی رجع رجون، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ والی جو قسمت یعنی تقسیم یہ مطلق مفرد کی ہے نہ کہ اسم کی۔ یہ جو مفرد ہے اس کی یہ 3 قسمیں بن رہی ہیں، اسم کی 3 قسمیں نہیں ہیں۔ وفیہ بحثن، تو اس کے اوپر پھر ایک اعتراض ہوگا اور اس کا جواب ہوگا۔ دیکھیں اعتراض اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایزن کہہ کے یہ جو 3 قسمیں ہیں علم اور کلی متواتی اور کلی مشکک، اس کو آپ نے لفظ مفرد کی تقسیم کر دیا ہے، تو پھر اس سے پتہ چلے گا کہ جو لفظ مفرد کی 3 قسمیں ہیں اور وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ کلمہ اور اسی طریقے سے اسم اور اسی طریقے سے ادات۔ آپ کے ذکر کردہ بات سے تو ہمیں یہ والی چیز معلوم ہوگی کہ کلمہ اس کی بھی یہی 3 قسمیں بنیں گی، علم اور متواتی اور مشکک۔ اسی طریقے سے جو اسم ہے اسم کی بھی یہی 3 قسمیں بنیں گی، علم، متواتی اور مشکک۔ بالکل اسی طریقے سے جو ادات ہے ادات کی بھی یہی 3 قسمیں بنیں گی، علم، متواتی اور مشکک، کیونکہ آپ نے یہی اوپر کہا کہ یہ جو ایزن ہے اس کا تعلق لفظ مفرد کے ساتھ ہے، تو جب اس کا تعلق لفظ مفرد کے ساتھ ہے تو مفرد کی جو 3 قسمیں ہیں کلمہ، اسم، ادات، یہ جو 3 قسمیں ہیں یہ تینوں قسموں کی یہ 3 قسمیں بنیں گی۔ حالانکہ یہ جو 3 قسمیں ہیں یعنی علم ہے اور اسی طریقے سے متواتی ہے اور اسی طریقے سے جو مشکک ہے، یہ اسم کی تو 3 قسمیں بن سکتی ہیں، کلمہ کی یہ 3 قسمیں نہیں بن سکتی ہیں، ادات کی بھی یہ 3 قسمیں نہیں بن سکتی ہیں۔ کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ دیکھیں کیونکہ جو علم ہے نا، علم جزئی ہوتا ہے اور کلی متواتی اور کلی مشکک یہ کلی ہوتے ہیں، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر تعریف کے اندر بتا چکا ہوں۔ اور جو کلمہ ہے اور اسی طریقے سے جو ادات ہیں نہ یہ جزئی ہوتے ہیں نہ ہی یہ کلی ہوتے ہیں، کیونکہ جزئی ہونا اور کلی ہونا یہ محکوم علیہ کی صفت ہوتی ہے اور کلمہ اور ادات محکوم علیہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ تو جب یہ محکوم علیہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو نہ ہی یہ جزئی ہو سکتے ہیں نہ ہی یہ کلی ہو سکتے ہیں، تو جب یہ جزئی نہیں ہو سکتے ہیں تو علم بھی نہیں ہو سکتے، تو جب یہ کلی نہیں ہو سکتے ہیں تو کلی متواتی اور کلی مشکک بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نہ ادات بھی ایسی ہوگا، جب جزئی نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے، اور جب کلی نہیں ہے تو کلی متواتی اور کلی مشکک ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ یہ جو 3 قسمیں ہیں یہ 3 قسمیں اسم کی تو بنیں گی کہ اسم علم ہوتا ہے، متواتی ہوتا ہے اور مشکک ہوتا ہے، تو بہتر یہ تھا کہ یہ جو ایزن ہے ایزن سے آپ جو تقسیم ہے وہ اسم کی کرتے نہ کہ آپ لفظ مفرد کی تقسیم کرتے۔ یہ اعتراض ہے جس کے بارے میں فرمایا وفیہ بحثن، اس کے اندر بحث ہے۔ کیسے بحث ہے دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ تقاضا کرے گا کہ حرف اور فعل جبکہ ان دونوں کا معنی متحد ہو یعنی معنی واحد ہو تو پھر یہ بھی علم اور کلی متواتی اور کلی مشکک کے اندر داخل ہو جائیں گے، باوجود اس کے کہ یہ جو دونوں ہیں، کون سے دونوں؟ حرف اور فعل، ان دونوں کا نام ان ناموں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا ہے، یعنی جو حرف ہے اس کو علم نہیں کہا جاتا ہے، جو فعل ہے اس کو علم نہیں کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو حرف ہے اس کو کلی متواتی اور کلی مشکک نہیں کہا جاتا ہے، جو فعل ہے اس کو بھی کلی متواتی اور کلی مشکک نہیں کہا جاتا ہے۔ بل قد حقق فی موضع، بلکہ یہ والی بات تحقیق سے ان کی جگہ پر ثابت ہو چکی ہے کہ ان دونوں کا جو معنی ہے، کن دونوں کا معنی؟ حرف کا معنی اور فعل کا معنی، یہ کلیت اور جزئیت کے ساتھ متصف نہیں ہوتا ہے۔ کیوں متصف نہیں ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کلی اور جزئی ہونا وہ محکوم علیہ کی صفت ہوتی ہے، اور حرف ہے اور اسی طریقے سے جو ادات ہے یہ نہ تو یہ محکوم علیہ نہیں ہوتے ہیں، جب محکوم علیہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر کلی اور جزئیت کے ساتھ ان دونوں کو متصف کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہی فرمایا تأمل فیہ، اس کے بارے میں آپ غور کر لیں، کیونکہ جب آپ اس کو ایزن کو لفظ مفرد کی تقسیم بنائیں گے تو پھر اس میں یہ والا اعتراض کیا جائے گا۔ اب یہ والا اعتراض تو ہے، لیکن اب اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ اس اعتراض کا جواب جو شارح ہیں علامہ یزدی، انہوں نے اپنی عبارت کے اندر ذکر نہیں کیا ہے۔